السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی دے اور بہت ساری نیکیوں کے موقع دے، آمین۔ چلیے، جو پچھلی دفعہ ہم نے نئی دعا سیکھی ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں آپ سے سوال کرتی ہوں یا کرتا ہوں فائدہ مند علم کا اور ایسا نیک عمل جو آپ قبول کر لیں اور حلال اور طیب رزق کا۔ اچھا جی، ہم سورہ شرح پڑھ رہے تھے جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مشکل وقت میں، جب کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا کر ان کا دل دکھا رہے تھے، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد کروائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے دل کو حوصلہ دیا اور ان کو اطمینان دیا۔ اب ہم سورت کا باقی حصہ سنتے ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو جب آپ فارغ ہوں تو عبادت کی مشقت میں لگ جائیے اور اپنے پروردگار کی طرف راغب ہوں۔ پیارے بچوں، یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مشکلوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مشکل کے ساتھ ہی آسانی بھی بھیج دیتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکہ کے مشکل دور بھی تھا، مشکل وقت بھی تھا کہ جب لوگ ان کی جان لینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ایسا وقت بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو پورا مدینہ باہر کھڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کے لیے، بہت ہی پیار اور محبت سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ بالکل اسی طرح ہماری زندگی میں بھی پیارے بچوں ہوتا ہے کہ مشکل آتی ہے لیکن اس کے بعد آسانی بھی آتی ہے، اور ہمیں اس آسانی کا انتظار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اپنے گھر کے کام کاج، اپنے باقی کے کام کاج سے فارغ ہو جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو عبادت میں لگ جائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کریں اور نوافل پڑھیں اور تسبیحات کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ میرے پیارے بچوں، ایک سبق جو اس آیت نے ہم کو دے دیا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ اس کو اگر آپ سمجھ کے تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ کہ دیکھیے، جیسے آپ ایگزامز دیتے ہیں اور اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، کتنی مشکل ہوتی ہے تیاری، آپ کو یاد کرنا ہوتا ہے، آپ کو سمجھنا ہوتا ہے، لیکن جب آپ امتحان دے لیتے ہیں اور آپ اس امتحان جو بہت مشکل ہوتا ہے اس میں سے گزر آتے ہیں، تو بعد میں وہ سوال تو آپ کو بائیں ہاتھ کا کھیل لگتا ہے، آپ کہتے ہیں میں تو 1 سیکنڈ میں یہ حل کر دوں گا یا کر دوں گی، مجھے تو یہ بہت آسان لگتا ہے۔ تو کبھی بھی مشکلوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اب ہے آپ کا سٹوری ٹائم، اور سٹوری یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی بحری جہاز پر سفر کر رہا تھا، راستے میں طوفان آیا اور جہاز ڈوب گیا، لیکن یہ بچ گیا کیونکہ یہ ایک کشتی کے شپ کے ایک حصے پہ اٹک گیا اور تیرتا تیرتا یہ ایک ساحل پر پہنچ گیا، اور وہ ایک آئی لینڈ تھا اور وہاں پر کوئی بھی اور دوسرا بندہ نہیں تھا۔ یہ رونے دھونے لگ گیا کہ میں کدھر آ گیا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ میرے ساتھ کیا، لیکن پھر اس کو صبر آ گیا اور اس نے پتے اکٹھے کیے اور ان سے ایک جھونپڑی بنائی اور پھل توڑ کے کھانے لگ گیا اور انتظار کرنے لگ گیا۔ ایک دن کیا ہوا کہ اتنی شدید گرمی پڑی کہ وہ جو جھونپڑی اس نے بنائی تھی اس کو آگ لگ گئی۔ اب تو یہ بہت ہی رویا اور شکایت کرنے لگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اب میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے، ایک جھونپڑی بنائی تھی یہ بھی جل گئی ہے، اور یہ رونے لگ گیا۔ تو اتنی دیر میں دور سے شپ کی آواز آئی اور اس نے دیکھا تو وہ شپ اس کی طرف آ رہا تھا۔ جب وہ لوگ شپ سے اترے اور اس کو کہا کہ تم یہاں کہاں ہو، اس آئی لینڈ پہ تو کوئی اور دوسرا بندہ نہیں ہے، تو اس نے کہا لیکن آپ کو میرے بارے میں کیسے پتہ چلا، یہاں تو کبھی بھی کوئی بھی نہ آتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے دھواں دیکھا تھا تو ہم آپ کے پاس آ گئے۔ تو اس نے اتنا شکر ادا کیا کہ اللہ، مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ جھونپڑی کو آگ کیوں لگی، اس لیے کہ آپ مجھے بچانا چاہتے تھے تاکہ دور سے شپ اس دھوئیں کو دیکھتا اور مجھے بچانے کے لیے آ جاتا۔ تو میرے پیارے بچوں، اکثر و بیشتر زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ مشکل تو آتی ہے لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بڑی آسانی لے آتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کو انتظار کرنا چاہیے، اور آسانی کے لیے ایک دعا بھی ہے، اور وہ کیا ہے
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اے حی اور اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور اے ہمیشہ قائم رہنے والے، میں آپ کی مدد چاہتی ہوں۔ ٹھیک، تو انشاءاللہ آپ یہ دعا سیکھ جائیے اور اس سورت کا سبق بھی یاد رکھیے کہ کبھی بھی مشکلوں سے گھبرانا نہیں۔ ٹھیک میرے پیارے بچوں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔